ضد تانیہ تائر ناول کیس نمبر 51۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو اندر موجود لوگ کچھ پریشانی سے دروازے کی جانب دیکھنے لگے۔ دروازہ نہیں کھولا تو دستک تیز ہو گئی، جبکہ اس کے بعد دوبارہ دستک ہوئی اور بہت تمیز سے اور آہستگی سے ہوئی۔ وہ اٹھ کر دروازے تک آئیں اور دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے موجود شخص کو دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ پیچھے قدم لینے لگی جبکہ شہریار گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اپنے آپ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ آج کل کسی چیز پر توجہ نہیں دے رہا تھا، ماں سوائے اکبر خان کے۔ اکبر خان شہر کے ہسپتال میں شفٹ تھے۔ گھر کا ایک ایک فرد ان کے لیے دعا گو تھا، یہاں تک کہ ان کی لمبی زندگی کے لیے منتیں اٹھا رہا تھا۔ اور شہریار کو باپ کی بیماری کا پتہ چلا تو دیوانہ سا ہو گیا۔ ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح شہریار تھا، بالکل دیوانہ اپنوں کے لیے۔ ان کی ذرا سی تکلیف پر سامنے والے کا حشر بگاڑ دینے کو تیار۔ اکبر خان نے اس کو کہا تھا کہ وہ معافی مانگ لے، اور وہ اپنے باپ کو جو اس کی طاقت تھا اس طرح ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ان سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ معافی مانگ لے گا، جبکہ اس کے لیے یہ کافی مشکل تھا کہ وہ معافی مانگتا۔ کسی سے اپنی غلطی ہونے کے باوجود وہ اندر آیا، جبکہ وہ عورت بھاگی تھی پیچھے۔ شہریار لب دبا گیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس ایک کمرے میں آ گیا جہاں وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور دونوں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں یہاں، وہ کچھ کہتے کہتے رکا۔ ضرب لگ رہی تھی انا پر، مگر وہ جھک رہا تھا، شاید محبت کے لیے یا شاید اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ آپ دونوں سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی بیٹی پر ظلم کیا ہے، لیکن خدا کی قسم جب سے وہ میری بیوی بنی ہے میں نے اس پر کوئی زور زبردستی نہیں کی، لیکن ماضی میں کی گئی اپنی ہر غلطی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور وہ رکا۔ وہ دونوں دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہریار خان، جس کی نوابی ہر گاؤں میں مشہور ہو، ان کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اپنے ہر گناہ پر توبہ چاہتا تھا۔ میں اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتا رہوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کو معاف کرنا ضروری ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن آپ کی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ شاید اب اس کے پیار کے علاوہ اس سینے میں کسی بھی چیز کی تمنا نہیں رہی۔ آپ لوگوں کی معافی اسے میرے لیے نرم کر سکتی ہے۔ اس نے کہا تھا، آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑوں، ناک رگڑوں۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ لوگ بڑے ظرف والے ہیں، اور شاید اس گاؤں کے مالک سے لے کے غلام تک کے سینے میں دل بہت بڑا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑ گیا۔ وہ دونوں میاں بیوی اب بھی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ شہریار نے ایک نظر ان کی سیم دیکھا اور ان کے سامنے جھکنے لگا کہ وہ دونوں ایک دم اٹھے۔ بیٹا یہ مت کرنا، اس کا باپ بولا تو شہریار اس کی جانب دیکھنے لگا۔ میں دل سے آپ لوگوں سے معافی مانگ رہا ہوں، اس نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ یقین نہیں آ رہا، میری بیٹی کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ اس نے کسی کو ہدایت کی راہ دکھائی۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا بیٹا۔ بلکہ ہم دونوں نے معاف کیا، اس کی ماں بھی بولی تو شہریار کی جان میں جان آئی، اور وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ در حقیقت آپ کی بیٹی کوئی انتہا کی ڈھیٹ ہے، وہ یقین ہی نہیں کرے گی۔ میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، پلیز آپ لوگ اس کیمرے کی طرف دیکھ کر کہہ سکتے ہیں۔ شہریار نے اشارہ کیا تو وہ دونوں کیمرے کی جانب دیکھنے لگے۔ عروش بیٹی، وہ رو پڑے تھے۔ وہ لب دبا گیا۔ بعض اوقات ہم وہ اقدامات اٹھاتے ہیں جس سے بعد میں محسوس کر کے سینے میں پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ہم نے صاحب کو معاف کر دیا، تم بھی کر دو، وہ بولے۔ صاحب؟ وہ ایک دم چونکا۔ کون سا صاحب؟ آپ لوگ مجھے شہریار کہہ سکتے ہیں، وہ بولا تو وہ دونوں ہی ڈرتے ڈرتے مسکرائے تھے۔ وہ سیدھی ہونے والی ہڈی تھی نہیں، اسی وجہ سے بار بار پریشان ہو رہے تھے۔ شہریار نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور پلٹنے لگا۔ شہریار بیٹا، اس کے والد بولے تو وہ مڑا۔
کیا ہم بس کچھ دیر کے لیے عروش سے مل سکتے ہیں؟ وہ پوچھنے لگے تو شہریار سر ہلا گیا۔ وہ کل صبح ہی آپ کے پاس آ جائے گی، وہ کہہ کے باہر نکل گیا، جبکہ وہ دونوں بے حد خوشی سے اس کی پوچھ دیکھ رہے تھے۔ شہریار گاڑی میں سوار ہوا اور اس نے اپنے ملازم سے موبائل لے لیا، ساری ویڈیو دیکھی اور گہرا سانس بھرا۔ بے ساختہ وہ گنگنایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھانے کے لیے کہا۔ وہ دوبارہ شہر جا رہا تھا، جبکہ ایک نامعلوم سے نمبر سے عروج کے موبائل پہ یہ ویڈیو بھجوا دی اور خود ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ آج بہت سارے بوجھ جو سینے پر تھے، ان میں سے ایک تو کم ہوا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ماہ نور کو لاؤنج میں زمین پہ بیٹھے دیکھا، جبکہ اس کے ساتھ احمد کو دیکھ کر اس کے شاید تولوں میں لگی اور سر پہ بجھی تھی۔ یہ لڑکی بہت اوور ہو رہی تھی۔ ہمنا کے نام پہ بامشکل ایک بار ہی سڑی ہوگی اور احمد کو لے کے مسلسل اسے اریٹیٹ کر رہی تھی۔ احمد بھائی، یہ لے میں جیت گئی۔ احمد شاید اسے چیس کھیلنا سکھا چکا تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر پھوٹنے والی خوشی کو دیکھ رہا تھا۔ اوہ نو یار، میں ہار گیا پھر سے۔ تم بہت شارپ ہو ماہی۔ اس نے دوبارہ سے گیم سٹارٹ کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ساتھ اب ماہ نور بھی ہیلپ کرا رہی تھی۔ لگتا ہے تمہاری بیوی کا دل میرے بھائی کے ساتھ بہت لگ گیا ہے۔ ہمنا کی آواز پر اس نے گردن گھمائی۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ خوش رہتی ہے میرے بھائی کے ساتھ، اور ایک تم ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ شانے اچکا گئی۔ میرا تمہیں ایک مشورہ ہے، تم اس لڑکی کو آزاد کر دو، کیونکہ ایسی لڑکیاں تمہیں سوٹ نہیں کرتی جو ہر ایک کو دل دے بیٹھے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، تمہاری محبت میں مہندی والے دن اسی لڑکی نے ہنگامہ مچایا تھا، اور اب تو ایسے ہو گئی ہے جیسے محبت کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ عالم نے اس کی جانب دیکھا۔ میرا ایک کام کرو گی ہمنا؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو ہمنا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ احمد کو لو اور یہاں سے چلی جاؤ، نہایت سخت اور تلخ تیوروں میں اس نے کہا، اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ہمنا کا چہرہ بے عزتی کے احساس سے سرخ رہ گیا۔ ماہ نور نے بھی اسے اوپر جاتے دیکھ لیا تھا۔ ہائے اللہ، عالم نے دیکھتے ہوئے غصہ کریں گے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ احمد مسکرا دیا۔ اچھی بات نہیں ہے، انسان کا بچہ بن جائے گا۔ بیوی سے بھاگنے والے انسان مجھے ویسے ہی بہت برے لگتے ہیں۔ احمد نے منہ بنایا تو ماہ نور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ یعنی یہ سب آپ جان بوجھ؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی اور احمد نے آنکھ دبائی تو ماہ نور کا منہ کھل گیا۔ میرا اور خالہ جان کا پلان ہے، تم چیل مارو، یہ گھٹنوں کے بل تمہارے پاس نہ آیا تو نام بدل دینا، وہ سکون سے بولا۔ وہ میرے گھٹنے ہی توڑ دیں گے احمد بھائی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ چلو ٹھیک ہے، محبت میں گھٹنے وٹنے تو ٹوٹنے چاہیے، اٹس نارمل۔ جب آپ کو ہوگی تب ٹوٹوا دوں گی، وہ گھوری لگا کر بولی، جبکہ احمد کھل کر ہنسا۔ یہ سب بات چیت ہمنا سن رہی تھی۔ ماہ نور کچن میں عالم کے لیے کافی بنانے چلی گئی تو اس نے احمد کی جانب دیکھا۔ اپنی بہن کی حمایت لینے کے بجائے اس لڑکی کو سپورٹ کر رہے ہو۔ خالہ کے ساتھ مل کر ہمنا کو غصہ چڑھا۔ شرم آ رہی تھی اپنی بہن کے گھٹیا ارادوں پر۔ احمد سنجیدگی سے بولا۔ احمد، ہمنا کو اچھا نہیں لگا۔ ہمنا شادی کرو، ہمنا شرم کرو، شادی شدہ ہے وہ۔ اگر اتنا اس میں انٹرسٹ تھا تو یہاں سے چھوڑ کر نہ بھاگتی، وہ تم سے ہی شادی کرتا 100%، لیکن جب چھوڑ گئی تھی تو اب اسے اپنی جانب راغب نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا نہیں ہے، اور وہ ٹھیک کہہ کے گیا ہے۔ ہمیں اب اپنے گھر چلے جانا چاہیے، پیکنگ کر لو، ہمیں واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہمنا دانت پیستی رہ گئی۔ اس سارے کھیل میں خالہ بھی شامل تھی۔ وہ کتنی بڑی بیوقوف نکلی۔ دوسری طرف ماہ نور کافی کا مگ لے کے کچھ ڈرتی ہوئی وہ عالم کے روم میں آ گئی۔ عالم جوتوں سمیت
بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے اندر آتے دیکھ جوتا ہلانا بند کر دیا۔ ماہر نور نے ایک نظر دیکھا اور نظر جھکائے کافی سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پلٹنے لگی۔ احمد کی تو بڑی آنکھوں میں دیکھ کر بات ہوتی ہے اور مجھ سے نظریں بھی نہیں ملتی۔ وہ ہنستے ہوئے طنز کرنے لگا۔ نہیں ایسا نہیں ہے وہ احمد بھائی وہ ایک دم اٹھا، حالانکہ وہ بے وقوف سچ بتا دیتی کہ یہ سب ان کا پلان ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے یہ میرے سامنے ہی بھائی کہا جا رہا ہے، اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تنہائی میں تو جان، محبت، پیار سب کہا جاتا ہوگا۔ جو لڑکی منہ پھاڑ کر مجھ سے محبت کا اظہار کر سکتی ہے وہ تو کسی سے بھی کر سکتی ہے۔ ماہر نور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ میرے شوہر ہیں، مدھم آواز میں وہ بولی۔ شوہر؟ میں تمہارا شوہر ہوں؟ جی، اور میری محبت سچی ہے۔ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ ویسے ماہر نور، دو مردوں سے بالکل سچی محبت کیسے ہوتی ہے؟ عالم، اس کی آنکھوں سے آنسو گال پہ گرا۔ عورت کا نشہ بھی عجیب چیز ہے۔ مرد اس کے پہلو میں چند لمحے کھڑا ہو تو جلنے لگتا ہے۔ تمہاری جیسی عورتیں ایک کو نہیں 101 کو دیوانہ بنا سکتی ہیں، صورت اور سیرت کے فرق سے۔ تمہاری صورت ایسی ہے کہ تم چاند بھی لٹا دو، اور سیرت وہ افسوس سے گردن نفی میں ہلانے لگا۔ دل بھی نہیں کرتا تمہاری سیرت کی بات بھی کی جائے۔ یہ الزام ہے۔ وہ کانپ اٹھی، اس کی باتیں کاٹ رہی تھی دل کو۔ عالم نے اس کی جانب دیکھا جو کانپ اٹھی تھی۔ آپ نے میری محبت کا تماشا بنا دیا عالم۔ میں نے چاہا کہ آپ مجھ سے پیار کریں، محبت کریں، مگر شاید آپ میں ظرف نہیں محبت کرنے کا۔ وہ کہہ کر وہاں سے باہر نکل گئی جبکہ عالم سر جھٹک گیا۔ محبت، پیار، وہ جیسے دانتوں میں پیس گیا ان لفظوں کو۔ جبکہ ماہر نور یہاں اپنے ساتھ کچھ نہیں کر پائی تھی، لیکن وہ یہاں سے جانے کا سوچ چکی تھی۔ وہ سیدھا باہر نکل گئی۔ ماہر نور کہاں جا رہی ہو؟ مورے لون میں ہی تھی، ایک دم اسے پکارتی بولی۔ جبکہ وہ انہیں دیکھ کر روتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ میں واپس جا رہی ہوں مورے۔ آپ کا بیٹا بہت سخت ہے، اس کے سینے میں دل کی گنجائش ہے، محبت کی نہیں۔ آپ نے میرے لیے کوشش کی، آپ میرے لیے ہمیشہ بہت معتبر اور عزیز رہیں گی۔ وہ کہہ کر ان سے الگ ہوئی۔ ماہر نور، پاگل ہو گئی ہو؟ کہاں جاؤ گی؟ میرا گھر ہے، وہ پلٹ کر بولی۔ جہاں اس حویلی کی طرح اونچی دیواریں، کسی کے دل میں نہیں، کسی کے سینے میں نہیں۔ ہم جاہل ہیں لیکن دل میں نرمی رکھتے ہیں، وہ کہہ کر مین گیٹ سے نکل گئی۔ اللہ! ماہر نور مورے پریشانی سے پیچھے بڑھی۔ انس جاؤ، ماہر نور کے پیچھے گاڑی میں بٹھاؤ اسے، مورے دروازے میں کھڑی بولی۔ پیچھے احمد بھی سب سن چکا تھا، جبکہ اوپر سے عالم نے بھی اسے سسکتے ہوئے دیکھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ اس کو جاتے دیکھ دل میں عجیب سی گھٹن ہونے لگی۔ جبکہ مورے نے غصے سے پلٹ کر اوپر دیکھا اور نظریں عالم سے جا ملی۔ وہ تن فن کرتی اندر آئی اور عالم کے کمرے میں آ گئی۔ عالم، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ جانے دے مورے، خود ہی آ جائے گی۔ وہ نہیں آئے گی عالم۔ کیوں اتنے ڈھیٹ بن گئے ہو؟ وہ محبت کرنے لگے ہو تو اظہار کرتے ہوئے انا کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ میں نہیں انا کو گھسیٹ رہا، میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو وہ مجھے اور مردوں کی طرف نظر آتی ہے۔ یہاں کہاں کی شرافت ہے؟ میں اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی ہو وہ کسی اور کے ساتھ دیکھوں۔ شرم کرو، شرم! کہاں کی شرافت تھی کہ یہی سب تم نے اس کے ساتھ کرنے کا سوچ لیا تھا، اور پلٹ کر تمہارے ساتھ ہوا تو تمہیں اتنا چپ گیا۔ یہ سب میں نے احمد سے کہہ کے کروایا تھا، بلکہ ہمنے کے ساتھ احمد کو یہاں بلایا بھی۔ میں نے کہا تھا تمہاری ماں نے، تاکہ تمہیں عقل آ جائے کہ وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی شفاف ہے کہ اس کے جسم و جان سے زیادہ اس کی روح سے محبت کی جائے، مگر تم… وہ ٹھیک کہہ کے گئی ہے، میرے بیٹے کے سینے میں دل نہیں ہے،
موری بھیگے لہجے میں بولی اور افسوس سے پلٹ گئی. جبکہ عالم سن رہ گیا. یہ سب مورے کا اور احمد کا پلان تھا. کیا اس جانے کے پلان میں وہ ماہر نور میڈم بھی شامل تھی؟ وہ سوچنے لگا. اس کی ٹانگیں تو میں توڑ دوں گا. مجھے بیوقوف بنا کے خود مہارانی بن کے چلی گئی. وہ سوچنے لگا اور مسکرا دیے. کم از کم جلن کا احساس تو ختم ہو گیا تھا جو دل میں اٹھ رہی تھی. تسلی تو ہو گئی تھی کہ وہ واقعی محبت کے معاملے میں سچی ہے. اسے سگریٹ بڑے دنوں بعد سلگایا تھا اور آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا. ماں اور بیوی اس سے ناراض تھیں اور اس کے دانت اندر نہیں جا رہے تھے. دوسری طرف احمد نے اب وہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا تھا. وہ عالم سے ملے بنا ہی وہاں سے عمرہ کو زبردستی لے کے نکل گیا. وہ کسی کا گھر تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ سب بھی خالہ جانی نے کہا تو اس نے کیا، لیکن سچا ماہ نور ایک شفاف ہیرے کی طرح تھی جو اسے کافی امپریس کر چکی تھی، اور وہ اسی خوف سے کہ وہ اس کھیل میں دل نہ دے بیٹھے وہاں سے نکل گیا اور ہمنا کو بھی ساتھ لے گیا تھا. درخن خان، آپ کی اولاد رو رہی ہے، یار اس کو چپ کروائیں ورنہ میں کوئی چیز مار دوں گا اس کے منہ پر. وہ اس کو سختی سے باہوں میں جگڑے چڑ کر بولا. میرے بختیار خان، میں تو سست اور کاہل ہوں. تو جو پھرتی والا انسان ہے وہ اپنے بیٹوں کو چپ کرائے. اس نے فوراً جواب دیا. بختیار نے ایک آنکھ کھول کر اس کی جانب دیکھا. طنز کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. وہ اٹھ بیٹھا. میرے پاس تو نہیں ہے. زرق نے تکیے پر تھوڑا اچک گئی. دیکھ رہا ہے مجھے، میرے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے. بختیار نے جانے دار کو گود میں اٹھا لیا. اسے شاید بھوک لگی تھی، اپنی انگلیاں چوس رہا تھا. درخت نے ہنسنے لگی جبکہ بختیار نے جانے دار کو اس کی گود میں دے دیا. زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے اور پھر آگے سے ہنسی آتی ہے. وہ نفی میں سر ہلاتا بولا. ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے 100 برائیاں اکٹھی کر لیں مجھ میں. 100 نہیں، 1000 ہے. یہ تو میرے عشق کی آنکھ ہے جو آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتی خان، ورنہ دنیا تو حسن سے مالا مال ہے. وہ آنکھ دبا کے اسے زج کرتا واش روم میں جانے لگا جبکہ وہ غصے سے جانے دار کو بیڈ پر چھوڑ کر اٹھی. ارے، وہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹ کے. اسے کھلاؤ پلاؤ بھی. خود بہت حسن ہے نا دنیا میں، تو اسے حسن سے کہو اس کا فیڈر بنائے. وہ اپنے گاؤن کی خود ہی ڈوریوں کو بند کرتی شعلے کی طرح بھڑکتی ہوئی باہر نکل گئی. سائیں 1 منٹ، میری جان، ملازموں کا ایک انبار ہے باہر. آپ ایسی حالت میں حویلی میں پھریں گی؟ وہ بیٹے کے رونے کو دیکھتا یا بیوی کے نخروں کو؟ بنائی کس نے میری یہ حالت؟ میں تو ایسے ہی پھروں گی. جاؤ حسن ڈھونڈو اپنے لیے. وہ بگڑ کر بولتی نیچے چلی گئی. بدتمیز تو بلا کی ہیں آپ، اور ضد میں تو کوئی ثانی نہیں. وہ بہت افسوس سے بولا تھا. یا تو خان صاحب آپ اپنا منہ بند کر لیں ورنہ مجھے غصہ چڑھا تو آپ کی اس چمچماتی حویلی کو ہولیا بگاڑ دوں گی. وہ دھاڑی جبکہ بختیار زبان دانتوں تلے دبا گیا. او یار تو چپ کر. وہ جانے دار کی جانب بڑھا جو سرخ ہو گیا تھا روتے روتے. وہ اسے چپ کروانے کی کوشش کے ساتھ ساتھ مراد کو کال ملا گیا. ملازموں سے کہو حویلی سے باہر چلے جائیں ابھی. اس نے آرڈر دیا اور وہ جانتا تھا اگلے لمحے اب حویلی میں کوئی ملازم نہیں ہوگا. اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی. وہ کچن میں آئی تو وہاں کوئی ملازم نہیں تھا. وہ ہلکا سا مسکرا دی. بس اندھی ہو جاؤ درخنے تم اس کی محبت میں. وہ خود کو ڈپٹنے لگی. درخنے پرورش کی آواز پر ایک دم وہ ڈر گئی. یہ کیا کپڑے پہنے پھر رہی ہوں؟ ویرانگی سے اس کا ہولیا اور پھر اس کے چہرے اور گردن یہاں تک کہ کلائیوں کو دیکھنے لگی. درخنے کے رنگ فک ہو گئے اور وہ وہاں سے ایسے بھاگی جیسے بھوت دیکھ لیا ہو. درخنے، اس نے پکارا بھی مگر وہ کمرے میں ایک دم ہی گھس گئی. بختیار نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا.
یہ گھبرائی ہوئی سانس سے بتا رہی ہیں، میرے خان کو آئینے میں خود کو دیکھنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ سائیں بختیار خان کبھی بھی ایسے ہی نہیں بولتا۔ اس کے گال کو جھک کر پیار کرتا جانیدار کو فیڈر پلا رہا تھا، جس میں پانی اور دودھ بھی بڑی مشکل سے اس نے ملایا تھا، جبکہ درخت خود کو آئینے میں دیکھ کر بری طرح جھجک گئی۔ شاید اب کبھی بھی پریوش کا سامنا نہ کر پاتی۔ وہ اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اف، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ وہ سر کو رہی تھی۔ وہی جو نظر آ رہا ہے، بختیار بڑے مصروف انداز میں بولا، جبکہ درخنے کو غصہ چڑھ گیا۔ یہ آدمی تھا، یہ جنگلی جانور، کسی قابل نہیں چھوڑتا تھا اسے۔ وہ بھڑکتے ہوئے اس تک پہنچی اور اس کا چہرہ اپنے کامتے ہاتھوں میں تھام کر ایک دم بختیار کی گردن پہ جھکی اور اپنے دانت گاڑ دیے۔ پوری شدت اور طاقت سے وہ یوں ہی بیٹھا تھا۔ جانیدار کی فیڈر البتہ اب اس کے منہ کے بجائے ناک میں گھسنے والی تھی، اور اگر وہ نہ چکھتا تو شاید ماں باپ اس کی طرف توجہ بھی نہ دیتے۔ درخنے دور ہوئی اور جیسے نشان اس پر تھے ویسا ہی نشان بنا کر فتح مندی سے اسے دیکھنے لگے۔ بختیار کی آنکھوں میں اترتا خمار البتہ اس کے بدلے پہ بدلے کی خواہش رکھتا تھا۔ درخنے نے کہا، بدلہ تو لے لیا، اب آئے مزہ۔ اب چھپاتے پھرے اسے دنیا سے۔ وہ مزے سے آئی برو جھکا کر بولی اور جانیدار کو پکڑ کے فیڈر پلانے لگی۔ او میرا بیبی، آپ کے بابا جان سے بدلہ لیا ہے ہم نے۔ گیو می یور ہینڈ۔ وہ بیٹے کے ہاتھ چومنے لگی جبکہ بختیار اپنی جگہ سے اٹھا۔ ایک منٹ، وہ جلدی سے دور بھاگتی بولی، کبھی نہیں، اس ایک نشان کی سزا 100 نشان ہوں گے، تم گنو گی بیٹھ کر، وعدہ ہے؟ بختیار خان کا وہ انگلیاں اٹھا کے وارن کرتا اس کے قریب جانے لگا جبکہ وہ صوفے کی دوسری طرف بھاگ گئی۔ بختیار، ایسے میں نے بدلہ لیا تھا؟ وہ پریشانی سے اس کے تیوروں سے گھبراتی بولی، مجھ سے بدلہ؟ جو مجھ سے بدلہ لیتا ہے میں اسے قبر تک پہنچا دیتا ہوں، میری چھوٹی سی جان۔ تم تو پھر میری بیوی ہو، میرا عشق ہو۔ پہلی بار تم نے مجھے چھوا ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے بختیار خان جشن بھی نہ منائے؟ وہ ایک جس لگا کے صوفے کے دوسرے سم پہنچ گیا جہاں درخنے کھڑی تھی۔ درخنے کانپنے لگی تھی جبکہ بختیار آئی برو جھکا کر اس کے پسینے سے بھیگتی ہوئی پیشانی کو دیکھنے لگا اور ایک دم جھک کر اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیا، زبردستی، کچھ جنون سے۔ درخنے جانیدار کو سنبھال نہیں سکی، جو ٹکر ٹکر ماں باپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بختیار ایک دم دور ہوا اور اس نے جانیدار کو دیکھا، پھر درخنے کو جو حواس کھو رہی تھی۔ اس نے دونوں کو سنبھالنا، لبوں کی تراش میں مسکراہٹ دی۔ پلیز تھوڑی دیر رک جائیں، وہ پھولتی سانسوں میں بولی۔ کتنی دیر؟ وہ بھاری لہجے میں بولا، اور درخنے نے جانیدار کی طرف دیکھا جو باپ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ او بے شرم نسل، آنکھیں بند بھی کی جا سکتی ہیں، بختیار نے کہا جبکہ درخنے ہنسنے لگی کیونکہ وہ اس کا بیٹا تھا، اسے گھورے جا رہا تھا۔ درخنے، تم دیکھنا، میرے بیٹے کو مجھ سے عشق ہوگا، وہ ایک دم مسکرا کر بولا۔ کیونکہ اس کی ماں کو بھی آپ سے عشق ہے، وہ بولی جبکہ بختیار ہنس دیا۔ واقعی؟ وہ پھر سے جاننا چاہتا تھا۔ بالکل، میرا ہر لمحہ آپ کے لیے ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اف، اب ایسی باتیں کرو گی تو میں اسے… او ایک منٹ رکو تم، اس نے کہا جانیدار کو درخنے سے چھینا۔ بختیار نہیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ درخنے سمجھ گئی تھی وہ مراد کو دینے جا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میری جان، لیکن وہ چچا کس کام کا ہے، اور ابھی تو کنوارا ہے، فائدہ اٹھانے دو مجھے۔ وہ آنکھ مارتا باہر نکل گیا۔ کل بارات ہے اس کنوارے چچا کی، پھر کیسے جان بچائیں گے؟ درخنے بھی بولی جبکہ وہ ہنستا ہوا حویلی کے دروازے کھول کر مراد کو دیکھنے لگا جو اندر ہی آ رہا تھا۔ خان، کس کام کے ہو تم؟ جانیدار کو اس کی گود میں دھرتے ہوئے اس کو سوال کرنے لگا، جبکہ مراد نے اس کی گردن کی سم دیکھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ مراد دیکھ چکا ہے، لیکن شاید لڑکوں میں اور لڑکیوں میں یہی فرق ہے۔ وہ پریوش کے دیکھنے پر شرم سے دوڑتی ہوئی بھاگ اوپر آ گئی تھی۔
اور وہ نوابزادہ ٹھٹائی سے فخر سے کھڑا تھا۔ میرے ارمانوں کے قاتل ہیں خان آپ، بخشوں گا نہیں آپ کو، جانے دار کو لیتے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کر تجھے گھوڑی پہ چڑھا تو رہوں، کر تجھے گھوڑی پہ چڑھا تو رہوں، آج اس کا چچا ہونے کا حق ادا کر، وہ بولا اور پلٹ گیا۔ کوئی بڑے والے بغیرت خان ہیں آپ، پیچھے سے چیخا بختیار کو کہاں فرق پڑنا تھا۔ اندر چلا گیا۔ آپ میرے لالوں کو گالیاں دے رہے ہیں؟ ایک نرم و ملائم سی آواز پر اس نے پریوش کو دیکھا جو اس کے ہاتھوں سے جانیدار کو لے چکی تھی۔ مجھے دے دیجیے، میرا بھتیجا مجھ میں بھاری نہیں ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ پہلی بات، محترمہ، آپ کا بھائی یہ گالیاں ڈیزرو کرتا ہے، بھابھی خانم نہ ہوتی تو یہ مجھے کوارا مار دیتا۔ اور دوسری بات، موڈ کیوں بنا رہی ہیں؟ وہ بڑی چاہت سے اسے پوچھنے لگا۔ لالا نے دیکھ لیا تو آپ کے سر پہ بندوق لگے گی، وہ کچھ جھجکتے ہوئے مسکرائی۔ اس وقت وہ شکار پر ہے، وہ گہرے لہجے میں بولا، جبکہ پریوش تو اس کے بے شرمی پر پریشان سی ہو گئی، اندر بھاگ گئی۔ ارے رکو، مراد اسے پکارتا رہا مگر وہ اندر دوڑ لگا چکی تھی۔ دونوں ہی بہن بھائی ایک جیسے ہیں، وہ منہ بنا کر بولا اور ڈیرے کی جانب چل دیا۔